السماوات والارض، زمین و آسمان میں ایک نہیں بے شمار خوبصورت مثالیں اللہ کی تخلیق کی موجود ہیں، تم اس پہ غور تو کرو۔ وہو العزیز، طاقتور صرف وہ ہے، غالب صرف وہ ہے، حکیم حکمت والا صرف وہ ہے، فیصلہ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، حکمت کے ساتھ نافذ ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت، اس کے فیصلے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پوری کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ نستغفر اللہ، یا کریم یا ارحم الراحمین۔ اس سے پہلے دو آیات میں رکوع جب شروع ہوا تھا، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ کی نشانیوں میں، پوری کائنات میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے یہ تمہیں انسانوں کو تخلیق کیا اور مٹی سے بنایا، مٹی سے بنا کر تمہیں ایک خوبصورت انسان کی صورت میں اس طرح ڈھال دیا کہ تم کائنات کا سب سے خوبصورت آراستہ اور پیراستہ انسان بن گئے۔ اور پھر اس کیفیت کو ایک پھر دوسرے رنگ میں پیش کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ مالک نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کو اسی کی نسل سے جوڑے بنایا، مرد اور عورت۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کائنات کی ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا ہے۔ اور اس تخلیق کے بعد انسانوں میں میاں بیوی کے درمیان محبت کا جو خالص جذبہ ہے، خالص اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت کی وجہ سے ہے۔ اولاد اور بچوں اور ماں باپ کے درمیان جو محبت کا جذبہ ہے، خالصتاً اللہ کی مہربانی اور اللہ کی عنایت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں جو محبت کا جذبہ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ تم مخلوقات میں دیکھو، پوری مخلوقات میں ہم نے ایک ایک مخلوق میں، جانوروں تک میں ہم نے ایک ایک چیز میں آپس میں تعلق، محبت، خیرخواہی اور وفاداری کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی تھی، میں اس میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ پوری زندگی جانوروں کی طرح گزر جاتی ہے۔ بظاہر دنیا بھر کے وسائل موجود ہیں، لیکن خواہشات نفس پورا کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ کھانا پینا، عیاشی، بدماشی، بدکاری، بے حیائی، انہیں میں پوری عمر گزر جاتی ہے۔ شعور تک نہیں ہوتا، کبھی بیٹھ کے غور تک نہیں کیا کہ میرا یہاں بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، میں کسی مقصد کے تحت یہاں آیا تھا اور پھر مجھے واپس جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کامیابی کی بنیاد، بندہ مومن کی کامیابی کی بنیاد قرآن کی تہ میں موجود ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ یہ سمجھے، قرآن مجید کو چھوڑ کر اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ذلت اور خواری ہوگی، لیکن کامیابی نہیں ہو سکتی۔ مومن کے لیے کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کی کنجیاں، کامیابی کے خزانوں کے تالوں کی کنجیاں جو ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر جو آج کے سبق سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری مخلوقات کا ذرا غور کرو اس پہ۔ ہواؤں میں میری مخلوقات ہیں، پانیوں میں مخلوقات ہیں، زمین کے تہہ میں مخلوقات ہیں،
انسان اور جنوں کے مکلف 2 گروہوں کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو بکھری پڑی ہیں، اور آج تک جو سائنسدان گن چکے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے گروہ کو گننے کے باوجود یہ وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم پورے طور پر اللہ کی مخلوقات کو گن نہیں سکے، شمار نہیں کر سکے۔ ابھی یہ اپ ڈیٹ آتی چلی جا رہی ہے کہ یہ مخلوق نئی مخلوق دریافت ہوئی ہے، یہ اس انداز میں ملی ہے۔ اب اس میں اللہ نے فرمایا ایک تو مخلوق ہونے میں نشانی ہے، دوسرا ذرا غور کرو، ہر مخلوق کی زبان الگ ہے، ہر مخلوق کی زبان الگ ہے، اور پھر اس کا رنگ الگ ہے، شکلیں الگ ہیں۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ کس مالک کی یہ عنایات ہیں؟ کیا تم اپنے اس مالک کو نہیں پہچان پاتے ہو جس کی مالکیت، جس کی حکمرانی، جس کی حاکمیت، جس کی طاقت اور قوت پوری کائنات میں عملاً نظر آتی ہے؟ تم کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہو؟ تم اپنے جسم پر غور کرو، اپنے حالات پر غور کرو، اور پھر دیکھو کہ کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان میں ایک ایک چیز بڑا معروف واقعہ قرآن مجید نے جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی نوٹ کیا۔ سورہ نمل میں آپ جا رہے تھے، لشکر لے کر جا رہے تھے، ابھی لشکر دور تھا تو جناب سلیمان مسکرائے، فتبسم ضاحکا، مسکرائے، اور مسکرانے کے ساتھ ہی فرمایا دیکھو ہم ابھی بہت دور ہیں، لیکن میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ چھوٹی چونٹیاں تھیں، ان کی سردار نے انہیں کہا ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں لتاڑ نہ دے، اس نے گزرنا ہے اور کہیں بے خیالی میں وہ گزرے گا اور تمہیں مار نہ دے۔ اب یہ زبان کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، یہ اللہ نے ہی اپنے نبی کو بتایا کہ یہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی طرح بڑی معروف حدیث مبارک ہے کہ ایک اونٹ، حضور بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے اپنا سر رکھ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، اس مالک بڑا پریشان ہوا تو حضور نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ظلم تم کرتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو خوراک کم دیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، تو اپنے ظلم کی اللہ سے معافی مانگو اور اس کے چارے کا بندوبست کرو اور اس سے کم کام لیا کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس نے جو شکایت کی، اللہ نے اپنے نبی کو وہ زبان بھی سمجھا دی، جو اونٹ کہہ رہا تھا اس کی زبان کو سمجھا دی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی زبانیں سکھا دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا تھا۔ تو مالک نے یہ بتایا کہ تم دیکھو تمہارے سامنے پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ بڑے بڑے خونخوار جانور ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ چڑیا گھر اور زو میں تم جاتے ہو، سینکڑوں قسم کے جانور تمہاری نظر سے گزرتے ہیں، مختلف جانوروں کی مختلف آوازیں، مختلف شکلیں، مختلف رنگ، اس پہ کبھی غور نہیں کیا تم نے؟ اور ایسے ایسے پرندے جن کے ایک ایک پر میں سینکڑوں رنگ بھر دیے گئے مالک نے، چھوٹی چھوٹی تتلیوں کے پروں میں جو کائنات کے مالک نے رنگ بھر دیے، تم اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک چھوٹی چونٹی جو شاید ایک ماچس کی تیلی کے اوپر بھی کھڑی نہ ہو سکے، چھوٹی سی چونٹی، اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا نظام بنا دیا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا پورا نظام، جس طرح ہمارا پورا نظام ہے اسی طرح اس کا نظام پورا بنا دیا ہے۔ اسی طرح یہ مکھی ہے، یہ مچھر ہے، یعنی ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے غور کرتے ہیں
اللہ کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو پھر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک یہ تیری مہربانیاں ہیں، تیری عنایات ہیں، تو نے تو اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں ہمیں، بار بار اس پہ غور کرنے کی دعوت دے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تھوڑا سا وقت دو قرآن کو، تمہیں قرآن اپنی زندگی جینے کا مقصد بتائے گا، تمہیں قرآن طریقہ سکھائے گا کہ تم نے کہاں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، تمہیں قرآن یہ بتائے گا کہ اس دنیا پر حکومت کس طرح کرنی ہے، اس دنیا کا نظام کس طرح چلانا ہے۔ تم دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، لوگوں سے معیشت کی باتیں پوچھتے ہو، اور قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ اللہ جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے پاس، اس اللہ سے پوچھو کہ میں نے میری معیشت خراب ہو گیا، مالک یہ میں نے کس طرح درست کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ پہلو ہے جس کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ تم اللہ کی مخلوقات پر غور کرو۔ پھر انہی نشانیوں میں فرمایا کہ